باقی اگر کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہے تو یہ دو کتابیں ہیں، ایک کتاب الازل دیکھ لے، دوسری کتاب انشاء الدوائر دیکھ لے۔ انشاء الدوائر میں آپ نے وجود اور عدم اور معدومات اور موجودات کی تفصیلات بیان کی ہوئی ہیں، اور ازل میں آپ نے ازل کے حوالے سے بات کی ہے۔ اگر اس کو یہ دو کتابیں جو ہیں، یہ دو رسائل جو ہیں، یہ کلیئر ہو جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ شیخ یہاں پر کس طرح سے بات کر رہے ہیں، شیخ کا مفہوم کیا ہے، شیخ کی اصطلاحات کیا ہیں، شیخ کا اسلوب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں دوبارہ سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے انسان کے مرتبے، انسان کی نشت کی عمومیت، انسان کے حقائق کا احاطہ کرنا، انسان کی برزخیت، انسان کی عالم سے اشرف ہونا اور انسان کی جامعیت پر بات کی تھی۔ ابھی فصوص الحکم کے اگلے پیراگراف میں شیخ اسی کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں، مختلف تشبیہات، مختلف مثالوں سے مزید بات کو کھول رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جو پچھلے پیراگراف میں شیخ نے اختصار سے کی، اب اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل بتا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ شیخ اس مقام پر کیا کہہ رہے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں فصوص الحکم فص آدمیہ، یہ حادث ازلی انسان ہے اور دائم ابدی نشت ہے۔ اچھا، اب اس میں حادث کا لفظ ہے، میں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور یہ جو ابدی نشت ہے اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ جو ازلی اور ابدی کا کانسیپٹ ہے شیخ کے نزدیک جب تک کہ آپ کو کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کو موجودات کا مطلب مرتبے کے والے سے بھی بات کلیئر نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں، اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، پہلے پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حادث ازلی انسان ہے، دائم ابدی نشت ہے، یہ فرق کرنے والا جامع کلمہ ہے، سو اس کے وجود سے عالم مکمل ہوا۔ یہ عالم کے لیے ویسی، اب شیخ ایک مثال لے کر آئے ہیں، یہ عالم کے لیے ویسے ہی ہے جیسے انگوٹھی کے لیے نگینہ۔ یہی نگینہ اس نقش اور علامت کی جا ہے جس سے بادشاہ اپنے خزانوں پر مہر لگاتا ہے، اور اسی لیے تو اس کو خلیفہ کہا، کیونکہ اسی سے حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ مہر خزانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک ان پر بادشاہ کی مہر ہوتی ہے تو کوئی اس کی اجازت کے بغیر انہیں کھولنے کی جرات نہیں کرتا، اسی لیے حق تعالیٰ نے عالم کی حفاظت میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یہ عالم اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اس میں یہ انسان کامل موجود ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ جب دنیا کے خزانے سے یہ مہر ہٹ جائے گی تو اس خزانے میں وہ چیز بھی باقی نہیں رہے گی جو حق تعالیٰ نے اس میں رکھی، اس کا سب مال و متاع باہر نکل آئے گا، ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے گا، اور یہ معاملہ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان آخرت کے خزانوں پر ابدی مہر کی مانند ہے۔ پس صورت الہی کے تمام اسماء اس نشت انسانی میں ظاہر ہوئی، اور یہ نشت اس وجود سے مرتبہ احاطہ و جمع پر فائز ہوئی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر حجت قائم ہوئی۔ تو یہ ہمارا آج کا پیراگراف ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ نے مزید تفصیل انسان کے حوالے سے کیا بتائی ہے۔ سب سے اہم جو دو تین چیزیں بتائی ہیں اس میں پہلے جملے میں ہی ہے کہ یہ حادث ازلی انسان ہے، یہ دائم ابدی نشت ہے۔ اب اس میں 3-4 اصطلاحات شیخ کی آئی ہیں۔ ایک اصطلاح تو یہ ہے کہ شیخ نے کہا کہ یہ حادث ہے انسان کے بارے میں۔ دوسری اصطلاح شیخ نے کہا کہ یہ ازلی ہے انسان کے بارے میں۔ تیسری اصطلاح شیخ نے کہا کہ یہ دائم ہے، اور پھر چوتھی ابدی ہے۔ تو یہ حادث بھی ہے، ازلی بھی ہے، دائم بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حادث بھی ہو،
اور ازلی بھی ہو اور دائم بھی ہو، کیونکہ حادث کی جو تعریف کی جاتی ہے، حادث اس شے کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ کو حادث نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ ازل سے ہے، شروع سے ہی ہے۔ لیکن حادث میں ایک نقطہ ہے کہ حادث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وجود کے والے سے بات کرتے ہیں، اور وجود کی جو بات ہے اس میں ہم وجود عینی کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی چیز اپنا عینی وجود نہ ہونے کے بعد حاصل کرے تو ہم اس کو حادث کہیں گے۔ انسان کا بھی معاملہ یہی ہے، اس کائنات کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ پہلے نہیں تھی، پھر حق تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تو اسے وجود عینی ملا۔ تو جب اسے وجود عینی ملا اور پہلے نہیں تھا تو اس صورت میں یہ کائنات حادث قرار دی جائے گی، اور انسان بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ تمام موجودات اس میں شامل ہیں۔ اب دوسری اصطلاح ہے ازلی۔ ازلی کیا چیز ہے؟ پھر اگر یہ حادث ہے تو پھر ازلی کسے کہیں گے؟ کیونکہ پھر ازلی تو نہ ہوا۔ اب یہاں پر انسان اور اس کائنات کی حقیقت کی بات کی جائے گی کہ حق تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ایجاد کیا تو کسی حقیقت پر ایجاد کیا، اور وہ حقیقت اس کے علم میں ازل سے تھی۔ اس حقیقت کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی اور پھر ہے۔ اس صورت میں یہ ازلی ہے۔ شیخ اکبر نے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے ایک پورا رسالہ لکھ دیا، رسائل ابن العربی میں ہم نے اس کو شائع کیا ہے، اس کا نام ہے کتاب الازل، اور اس کتاب میں آپ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ انسان کس طرح سے ازلی ہے۔ تو ہم اس میں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ پتہ چلے کہ شیخ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی فلسفیانہ زبان میں بات ہے، لیکن پڑھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ نے اسی طرح سے بات کی ہے اور یہ بات سمجھ بھی اسی طرح سے ہی آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ یوں کہا جانا چاہیے باری تعالیٰ اپنی ذات سے موجود ہے، اور اس نے یہ وجود کسی غیر سے حاصل نہیں کیا، کیونکہ وہ وجود کا عین ہے۔ یہ وہ وجود کی بات ہو رہی ہے۔ جب ہم نے کہا نا کہ وجود میں حادث اور وجود میں قدیم، تو یہ قدیم وجود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ازل سے ہے، اس نے یہ وجود کسی سے حاصل نہیں کیا، کیونکہ وہ وجود کا عین ہے، اور یہ عالم اسی سے موجود ہے۔ اب یہ دوسری عالم کی بات ہو رہی ہے، پہلے حق کی بات تھی، اب عالم کی بات۔ یہ عالم اسی سے موجود ہے، اس نے اسی سے وجود لیا، یعنی عالم نے حق سے وجود لیا ہے، کیونکہ یہ عالم ممکن بذات ہی، اپنی ذات سے ممکن، اور واجب الوجود بغیر ہی، اپنے غیر سے واجب الوجود ہے۔ اب یہاں پر دو ٹرمز آئی ہیں، ایک اس عالم کا امکان، دوسرا اس عالم کی واجبیت یا ایجاب۔ امکان کی حیثیت میں یہ حادث ہے، کیونکہ پہلے وجود نہیں تھا اس کے پاس اور پھر ہوا، لیکن چونکہ واجب الوجود بغیر ہی ہے، کسی واجب الوجود سے اس کا ایک ازلی تعلق ہے، تو اس صورت میں یہ ازلی بھی ہے۔ تو جو شیخ یہ لے کے آئے نا کہ حادث بھی ہے اور ازلی بھی ہے، تو اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جبکہ باری تعالیٰ واجب الوجود لذات ہی، اپنی ذات سے واجب الوجود اور غیر مستفید ہے، یعنی کسی دوسرے سے اس نے وجود نہیں لیا۔ بے شک یہ عالم عدم ہے اور عدم معدوم کا عین ہوتا ہے۔ اب یہ عالم کی تھوڑی سی حقیقت بتا رہے ہیں کہ کس طرح عالم عدم ہے اور عدم معدوم کا عین ہوتا ہے۔ عدم معدوم سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اور نہ ہی وجود موجود سے زائد کوئی چیز ہے، بلکہ عدم نفس المعدوم، وجود نفس الموجود ہے، یعنی کہ عدم اور معدوم، وجود اور موجود، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اس میں فرق نہیں ہے۔ اگرچہ موجود معقول ہوتا ہے لیکن وجود کی ماہیت معقول نہیں ہوتی، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وجود موجود کا عین نہیں، بلکہ یہ تو ماہیت کے احوال میں سے کوئی حال ہے۔ اب یہ شیخ ایک اور بات بحث کر رہے ہیں کہ جی ان دونوں میں جو لوگ فرق کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن شیخ چونکہ فرق نہیں کرتے تو شیخ کے نزدیک اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ وجود اور عدم کی بحث ہے۔ کہتے ہیں لہٰذا وجود حق اور وجود خلق کے درمیان کوئی امتداد نہیں، جیسا کہ گمان کیا جاتا ہے، اور نہ کہ وہ جس حالت پر باقی رہا پھر اس نے ایجاد کیا۔ بے شک یہ فاسد خیالی توہمات ہیں، عقل سلیم اس کا رد کرتی ہے۔ لہٰذا ایجاد میں خالق اور مخلوق کے مابین کوئی جدائی نہیں، بلکہ یہ تو صرف محدث کا قدیم سے یا ممکن کا واجب سے، یا واجب الوجود بغیر ہی کا واجب الوجود بذات ہی سے ربط ہے، اور کچھ نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر واجب الوجود اپنی ذات سے ازلی موجود ہے اور اس کے علم میں موجودات بھی موجود ہیں ازلی، تو ان موجودات کا اس کے ساتھ ایک ازلی ربط ہے۔ اس صورت میں آپ انہیں ازلی کہہ سکتے ہیں۔ اسی حیثیت میں آپ نے انسان کو بھی ازلی کہا ہے اور عالم کو بھی ازلی کہا ہے۔ جب آپ نے انسان اور عالم کو ازلی کہہ دیا کہ وہ اپنی اس حیثیت میں کہ وہ حق کے علم میں تھیں، ازل میں تھیں،
اور وہ ازلی ہیں، تو اب ہم بھی شیخ کی اتباع میں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف علمی حیثیت ہے، یہ وجودی حیثیت نہیں ہے۔ وجودی حیثیت میں انسان جو ہے وہ حادث ہے۔ تو اس طرح شیخ یہ دو اصطلاحات جب لائے ہیں تو آپ نے وہ پورے معاملے کا احاطہ کر دیا کہ اس کو حادث بھی بنا دیا اور اس کو ازلی بھی بنا دیا، اور اس کے بعد جو اگلی دو اصطلاحات لے کے آئے ہیں کہ دائم بھی بنا دیا اور ابدی بھی بنا دیا۔ تو دائم تو وہی ہے کہ چونکہ شروع سے ہے اور آگے تک چلے گا، اور ازلی ہے وہ ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ابدی ہے جو مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ اس حیثیت میں یہ ابدی اور ازلی دونوں ہو گیا۔ باقی اگر کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہے تو یہ دو کتابیں ہیں، ایک کتاب الازل دیکھ لے، دوسری کتاب انشاء دوائر دیکھ لے۔ انشاء دوائر میں آپ نے وجود اور عدم اور معدومات اور موجودات کی تفسیرات بیان کی ہوئی ہیں، اور ازل میں آپ نے ازل کے حوالے سے بات کی ہے۔ اگر اس کو یہ دو کتابیں جو ہیں، یہ دو رسائل جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ شیخ یہاں پر کس طرح سے بات کر رہے ہیں، شیخ کا مفہوم کیا ہے، شیخ کی اصطلاحات کیا ہیں، شیخ کا اسلوب کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی شخص کا اسلوب ہی نہیں سمجھتے تو آپ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ الہامی اسلوب نہیں سمجھ سکتے وہ نہ نبوت کی بات سمجھ سکتے ہیں، نہ الہامی یعنی قرآن الہی بات سمجھ سکتے ہیں، اور وہ پھر اس کی ایسی تعویلات نکالتے ہیں کہ جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اور اپنے طور پہ وہ اسی کو ہی اصل بات سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے آپ الہام کا اسلوب سمجھیں اور اس کے بعد پھر اس کی بات سمجھیں۔ آگے فرماتے ہیں، اب اس کے بعد آپ نے اس کی انگوٹھی والی مثال دی ہے، اور وہ مثال صرف اتنی دی ہے کہ انگوٹھی یا آپ اس کو مور کہہ لیں، کیونکہ پرانے زمانے میں بادشاہ انگوٹھی پہنتا تھا تو اس کے اوپر ہی مور لگی ہوتی تھی، اور اس مور کے اوپر جس خط کے اوپر وہ مور لگا دیتا تھا تو اس کو کھولنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ تو شیخ نے اس مور والے کانسیپٹ کو لیا اور کہا کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مور ہے کہ اس نے اس عالم پر یہ مور لگا دی۔ اب اس عالم کی حفاظت جو ہے وہ انسان سے ہو رہی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی بات ہے کہ جو ہم نے پچھلے پیراگراف میں کی کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کی طرف نظر بھی انسان سے کرتا ہے اور اس پر رحم بھی انسان سے کرتا ہے۔ تو حفاظت سے مراد یہی ہے کہ ان کی طرف نظر بھی ہو رہی ہے اور ان کی طرف رحم بھی ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں سو یہ عالم اس وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ اس میں یہ انسان کامل موجود ہے، اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا، اور صرف اللہ نہیں کہا، اللہ اللہ کہا ہے۔ تو اللہ اللہ یعنی کہ تکرار ہے، اور شیخ اکبر نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہوگا، اور اللہ کا ذکر کرنے والا وہی ہوگا جو حقیقی طور پر ذاکر ہوگا۔ تو حقیقی طور پر یعنی کہ یہ صرف نام نکالنا منہ سے مقصود نہیں ہے کہ کسی نے، کیونکہ اللہ کا نام تو بہت سے لوگ مختلف کیفیات میں نکالتے ہیں، لیکن ذاکر وہی ہوتا ہے کہ جو مذکور کو دھیان میں رکھتے ہوئے حقیقی طور پہ اس کی قرب کے لیے، اس کے معرفت کے اصول کے لیے، اس کی صحبت کے لیے اس کا ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ پورے ادراک سے کر رہا ہے۔ تو شیخ نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا جب تک کوئی نہ کوئی دنیا میں موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی، یعنی کہ حقیقی طور پر انسان کامل یا اس کے اتباع میں سے کوئی موجود ہوگا تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ وہی خلیفہ ہے۔ انسان حیوان خلیفہ نہیں ہے۔ عام عوام جس طرح دنیا دیکھتی ہے کہ ان کو بھی ہم انسان کہتے ہیں، یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ ان میں جو ان مراتب کو پا لیتا ہے حقی مراتب کو، تو وہی خلیفہ ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب تک کہ اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت نہیں آئے گی مطلب وہی انسان جو نہیں اللہ کی مور ہے وہ اس عالم کی حفاظت کر رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں جب دنیا کے خزانے سے یہ مور ہٹ جائے گی تو اس خزانے میں سے وہ چیز بھی باقی نہیں رہے گی جو حق نے اس میں رکھی، اس کا سب مال و متاع باہر نکل آئے گا، ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے گا، معاملہ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت آ جائے گی۔ تو وہ جو حدیث ہے اللہ اللہ کرنے والی، یہ شیخ نے اس کی ایک دیگر الفاظ میں انٹرپریٹیشن کر دی ہے۔ لہٰذا انسان آخرت کے خزانوں پر ابدی مور کی مانند ہے۔ اب یہ اس میں انسان کی شیخ ان دو پیراگراف میں انسان کی افضلیت پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے پیراگراف میں آپ نے فرشتوں یا قوتوں کے بارے میں بات کی تھی
لیکن شارحین نے پچھلے پیراگراف سے ہی اس پیراگراف کے مفہوم کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اصل بات شیخ نے یہاں سے شروع کی ہے۔ تو پچھلے پیراگراف کو ہم نے جو شرح کی تھی وہ قوتوں کے والے سے کی تھی، اور اس پیراگراف سے شیخ نے پھر انسان کے اوپر بات کی ہے، اس کی جامعیت کی، اس کی برزخیت کی، اس کی افضلیت کی، اس کے اشرف ہونے کی، اس کے مور ہونے کی، اس کے آنکھ کی پتلی ہونے کی، یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ ساری بات جو ہے ان 2 پیراگراف میں کی ہے۔ پس صورت الہی کے تمام اسماء اس نشت انسانی میں ظاہر ہوئے، اور یہ نشت اس وجود سے مرتبہ احاطہ و جمع پر فائز ہوئی۔ اب اسماء جو اس میں ظاہر ہوئے ہیں تو ہر اسم جو ہے وہ ایک قوت ہے، وہ قوت انسان کو حاصل ہوئی، اور تمام اسماء کا جامع ہونا ہی وہ صورت تھی کہ جس کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر تخلیق کیا۔ لوگ اس کو ظاہری صورت سمجھ لیتے ہیں، وہ ظاہری صورت نہیں ہے، وہ یہ معنوی صورت ہے، اخلاق اور کردار کی صورت، اسماء کی صورت۔ ہر اسم سے جو شخص متخلق ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ حق کی صورت سے متخلق ہوتا جاتا ہے۔ کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو ظاہری صورت ہے، آنکھ، پیر، کان، ٹانگے، جسم، یہ حق کی صورت پر ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ کائنات کی صورت پر ہی ہے۔ اس کی جو معنوی صورت ہے کہ اس کے اندر جو قلب میں ہے، جو اس کے اندر ادراکات ہیں، جو اس کے اندر احوال ہیں، جو اس کے اندر کردار ہے، جو اس کے اندر لینے دینے دونوں کی صفات ہیں، وہ حق کی صورت پر ہے۔ تو فرمایا پس صورت الہی کے تمام اسماء اس انسانی نشت میں ظاہر ہوئے، اور یہ نشت اس وجود سے مرتبہ احاطہ و جمع پر فائز ہوئی، یعنی کہ اس نے تمام اسماء کا احاطہ کر لیا جس حیثیت میں کر سکتا تھا۔ اب یہ بھی مراد نہیں ہے کہ اپنی کاملیت میں کر لیا، کہ یعنی کہ جس حیثیت میں کر سکتا تھا اس حیثیت میں کر لیا۔ اور پھر آگے شیخ جو ہے یہاں سے بات لے کر چلے ہیں فرشتوں کی جانب، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر حجت قائم ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہی سوال کیا تھا۔ تو یہ فصوص الحکم کا نیکسٹ پیراگراف تھا جو کہ انسان کی افضلیت کے حوالے سے تھا، اس پر بھی بات مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے لے کر چلیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ فصوص کی یہ شرح آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر کسی شخص کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کمنٹ میں لکھے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کمنٹ میں ہی اس کا جواب دے دیں۔ باقی یہ ہے کہ فصوص کی اس شرح کے ساتھ اصطلاحات والی ویڈیوز آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو اصطلاح سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو شرح بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ساتھ ساتھ ہم اصطلاحات بناتے جا رہے ہیں، جون سب فصوص میں آتا ہے یا تو اسی شرح میں ذکر کر دیتے ہیں یا پھر اصطلاحات کے حوالے سے اس پہ علیحدہ سے ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو شیخ اکبر کی کتاب اور شیخ کا اسلوب جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو فی الوقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔